الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ میرے عزیز محترم، سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ خداوند متعال سانو سیدھے راہ تے چلائے اور سیدھے رستے تے چلن دی ہدایت فرمائے۔ سورۃ انفیال دی آیت نمبر 15 خدا پہ فرمائیں، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ ہاں آگے اللہ پیا فرمائیں ہے، اور جو آدمی میدان جنگ میں جانے کے بعد پیٹھ پھیر لے اور فرار اختیار کر لے، میدان جنگ چھوڑ دے، تو اللہ اس پر غضبناک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ میرے عزیز محترم، ہن یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ جیڑا بندہ بھی میدان جنگ وچوں فرار اختیار کرے، جو شخص بھی میدان جنگ سے فرار اختیار کرے، اللہ کے نزدیک وہ جہنمی ہے۔ اور خود اہل سنت بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت ہی بری جگہ ہے۔ اب ہم نے ذرا تلاش کرنا ہے کہ جنگ سے فرار کس نے کیا ہے اور کون ایسا ہے جو جنگ میں ثابت قدم رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اس بات کی طرف آؤں گا کہ ایک دوسرے کی طرف انگلی نہ اٹھائیں بلکہ بات کو سمجھیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو معصوم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جس میں جلال الدین ہے، وہ جلالی ہے، اشرف آصف جلالی اور پیر نصیر الدین، انہوں نے جناب معصوم پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ اور جلال الدین جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، پیر اشرف آصف جلالی جو ہے، اس نے جو بات کی ہے وہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اس نے کہا کہ جناب فاطمہ جب دربار میں گئیں اور اپنا حق مانگا تو سامنے والے نے حق نہ دیا، تو جو رافضی ہیں وہ اس پر لعن ملامت کرتے ہیں۔ اس پر جناب سیدہ ناراض ہے کہ وہ جناب مصطفیٰ کا بہت ہی سچا صحابی تھا، بہت ہی اعلیٰ درجے کا صحابی تھا، وہ صدیق اکبر تھا، وہ یہ تھا تے وہ تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے نزدیک اس کی بہت عظمت ہے، ہم بھی اس چیز کی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی کتابوں کو ذرا دیکھیں کہ آپ کی کتابوں میں اس چیز کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کتابوں کو دیکھ کر ہم آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جنگ احزاب کے بارے میں سیرت النبی کتاب کا نام ہے سیرت النبی، شبلی نعمانی کی روایت سناتا ہوں کہ شبلی نعمانی جنگ احزاب کے کچھ حالات لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنگ احزاب جب ہوئی تو محمد مصطفیٰ یہ مشورہ دیا تھا سلیمان فارسی نے کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی جائے تاکہ وہ کافر لوگ اندر داخل نہ ہو سکیں۔ تو خندق جب کھودی گئی، رات کو کیونکہ سردیوں کا موسم تھا، بہت زیادہ سردی پڑی اور بارش شروع ہو گئی، تو حضرت محمد مصطفیٰ نے حکم دیا کہ ہے کوئی جسے میں جنت عطا کروں اور اس کا گھر میرے نزدیک جنت میں ہوگا، اگر تم میں سے کوئی ہے جو جا کر ان حالات کا معائنہ کر کے آئے، دشمن کی افواج کا معائنہ کر کے آئے۔ اب میں تم کو روایت سناتا ہوں، کون سی ہے؟ کنز الاعمال میں بھی یہ روایت موجود ہے، دیکھ لینا، کنز الاعمال جلد 5، تفسیر در منصور جلد 5، مسند احمد بن حنبل جلد 5، تبری جلد 3، کامل بن عاصم جلد 2، باقی بھی بہت ساری کتابوں کے حوالے ہیں، لیکن میں فقط اتنا ہی اکتفا کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی روایت لکھی ہوئی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ہے جو اس وقت جا کر کفار کی خبر لائے، جو ایسا کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ہمراہ ہوگا، مگر کوئی آدمی نہ اٹھا۔ محمد مصطفیٰ نے دوسری بار بھی یہی کہا لیکن کوئی آدمی نہ اٹھا۔
تیسری بار بھی کہا لیکن کوئی آدمی نہ اٹھا۔ تو اس وقت محمد مصطفیٰ نے کہا یا ابا بکر تم جاؤ اور جا کر دشمن کی خبر لے کر آؤ، مجھ پر فتویٰ نہ لگانا، میں اپنی روایت نہیں سنا رہا ہوں، میں تمہاری اپنی کتابوں کی روایتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا، استغفر اللہ ورسولہ، میں خدا اور اس کے رسول سے معافی چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر چاہے تو عمر چلا جائے، تو عمر نے بھی کہا استغفر اللہ ورسولہ، میں بھی اللہ اور اس کے خدا سے، اللہ اور اس کے رسول سے معافی چاہتا ہوں۔ پھر محمد مصطفیٰ نے حذیفہ سے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، تو حذیفہ نے لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ کی طرف چلے گئے، خندق کا معائنہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو یہ تھے ایک چھوٹے سے حالات۔ باقی جنگ احد کے بھی حالات آپ کو بتاتا ہوں کہ فرما برداری کس میں کتنی ہی تھی۔ اور تمہاری ہی اپنی کتابوں کے میں حوالے بیان کر کے تم کو بتاؤں گا۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ میں وہ بات کرتا ہوں کہ جس سے تم راضی ہو جاؤ، اور ہم پر فتویٰ لگانے سے پہلے خود اپنے آپ پر فتویٰ لگانا۔ جنگ احد کا واقعہ آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں۔ تاریخ خمیس کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 431 ہے۔ اس پر خود ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ احد کا دن گرم ہوا، جیسے ہی جنگ لگی لوگوں نے فرار کیا، تو میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو لوگوں کے آنے سے پہلے میں سب سے پہلے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت جنگ احد کو لگے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ٹھیک ہو گئی، یہ جنگ احد ہو گئی، جنگ احزاب بھی ہو گئی۔ اب میں آپ کو جنگ خیبر کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اگر وہ سنو گے تو آپ ضرور انشاءاللہ مسئلے حد تک پہنچ جائیں گے کہ جنگ خیبر میں کیا ہوا تھا۔ جنگ خیبر میں جب بھی محمد مصطفیٰ نے بھیجا تو سارے لوگ چپ کر کے واپس آ گئے۔ کنز الاعمال کی روایت آپ کو سناتا ہوں۔ کنز الاعمال میں روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تفسیر سیرت النبی میں شبلی نعمانی نے بھی یہ روایت لکھی ہے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک کنز الاعمال اور سیرت النبی مولانا شبلی نے، جو متعصب ہے، جو اہل بیت کا دشمن بھی ہے، اس نے بھی یہی روایت لکھی ہے کہ جیسے محمد مصطفیٰ نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو بہت سارے لو لشکر کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ خیبر میں قلعہ کو فتح کر کے آؤ، جیسے ہی وہ جنگ میں گئے تو سامنے سے صاحب قلعہ باہر آیا، تو یہ وہاں سے فرار کر کے واپس آئے۔ فرار کر کے جیسے ہی واپس آئے تو جناب عمر نے آ کے محمد مصطفیٰ کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ جو اس فوج کو تو نے میرے ساتھ بھیجا تھا انہوں نے رائے فرار اختیار کی، جس لیے مجھے بھی رائے فرار اختیار کرنی پڑی۔ لیکن فوج صاحب نے کیا کہا کہ جی ہمارا جرنیل بھاگ رہا تھا تو ہم کو بھی بھاگنا پڑا۔ اچھا، اب میں چھوٹی آخری روایت جنگ حنین کی آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی جناب سیرت النبی میں جناب مولانا شبلی صاحب نے لکھی ہے۔ روضۃ الاحباب جلد نمبر 1 میں بھی یہی روایت لکھی ہوئی ہے کہ جنگ حنین میں 12,000 کا لشکر محمد مصطفیٰ کے پاس تھا۔ 12,000 کا لشکر۔ جیسے ہی صبح کا دن محمد مصطفیٰ نے جنگ کے لیے ان کو بھیجا تو وہ چلے جنگ کرنے کے لیے۔ جیسے ہی انہوں نے تیر اندازی شروع کی تو یہ سارے کے سارے فرار ہو گئے۔ شبلی نعمانی صاحب اور روضۃ الاحزاب والے نے یہ لکھا ہے کہ فقط 4 آدمی پیچھے بچ گئے تھے، جن میں سے 3 جو تھے ہاشمی تھے اور 1 غیر ہاشمی تھا، نام بھی نکل کیے ہیں۔ ان میں سے اول نمبر پر حضرت علی علیہ السلام اور ابن عباس تھے۔ اب میں کہتا ہوں کہ قرآن کی جو آیت میں نے تجھے پڑھ کر سنائی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو دشمن کو کبھی پیٹ نہیں دکھاتے بلکہ شہید ہو کر واپس آتے ہیں یا فتح کا جھنڈا لے کر واپس آتے ہیں۔ جب بھی جس میدان میں علی گیا فتح کا جھنڈا ہاتھ
میں لے کر آیا۔ ہاں آگے اگلی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے جس نے بھی رائے فرار اختیار کیا، میدان جنگ میں پیٹھ دکھائی، اللہ کا غضب بھی اس پر ہے اور اس کو جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو سب سے بری جگہ ہے۔ خود سورۃ انفال میں پڑھ لینا۔ اب خود بتانا کہ حق پر کون تھا، محمد مصطفیٰ کے ساتھ کون تھا، حق کا حامی و ناصر کون تھا، اور ہر میدان میں محمد مصطفیٰ کی ڈھال کون تھا۔ والسلام۔